السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۃ جدیدہ فی تعلیم العربیہ، دوسرا جز ہمارا 5واں سبق ہے، آج الدرس الخامس ہے۔ رسالۃ، رسالہ کہتے ہیں خط کو، عربی میں رسالہ کہتے ہیں، انگریزی میں میسج کہتے ہیں، پیغام بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ رہا خط، رسالتن ایک خط، غلافن، غلاف لفافہ، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کیونکہ یہ ڈھانپ دیتا ہے، کسی بھی چیز کو کور کرتا ہے، اس کو غلاف عربی میں غلاف کہتے ہیں اور اردو میں لفافہ بھی کہتے ہیں، ڈھانپنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو اوپر تصاویر دی گئی ہیں، نیچے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نیچے کچھ اور ہی ہے۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، فتح یفتح سے، افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اخرج، میں باہر نکلتا ہوں۔ ادخل، میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل الی الغرفۃ، میں دروازے کی طرف، غرفہ مکان کو کہتے ہیں، میں مکان کی طرف داخل ہوتا ہوں۔ افتح الباب واخرج، میں دروازہ کھولتا ہوں اور باہر نکلتا ہوں، واخرج، اور باہر نکلتا ہوں۔ اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں۔ افتح الباب یا عمرو، افتح، یہ افتح فعل امر کا صیغہ ہے، تو کھول دروازہ، یا عمرو، اے عمر، یا حرف ندا، عمرو جو ہے یہ منادہ ہے اور مرفوع ہے، کیونکہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ منادہ جو ہے مفرد ہو تو وہ مرفوع آئے گا، یا کے ساتھ جو ہوتا ہے، یعنی منادہ جسے یا حرف ندا کے ساتھ لکھا جائے، پڑھا جائے تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہ جو واو ہے یہ عمر اور امر میں فرق کے لیے آتی ہے، عمر کے آگے واو نہیں ہوتی، اور عمرو بن آس، تو یہ واو عمر اور عمر کے فرق کے لیے ہوتی ہے۔ تو دروازہ کھول اے عمر، اخرج، باہر نکل، یا عمرو، اے عمر باہر نکل۔ اخرج من الغرفۃ یا عمرو، باہر نکل کمرے سے اے عمر۔ اب دیکھیے یہاں پر فاتح یفتح سے صیغے ہیں اور خرج یخرج سے، ٹھیک ہے۔ دوسری تصویر کو دیکھیں، افتح الباب وادخل، میں دروازہ کھولتا ہوں اور داخل ہوتا ہوں، اور میں داخل ہوتا ہوں۔ ادخل الی الغرفۃ، میں کمرے کی طرف داخل ہوتا ہوں، یہاں الی کا معنی تک نہیں کریں گے، طرف کریں گے۔ افتح الباب یا یاسر، اے یاسر تو دروازہ کھول، اے یاسر تو دروازہ کھول۔ یہ جو یا ہے یہ یاسر کی یا ہے اور اس منادہ کی، اور یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور منادہ دیکھیں مرفوع ہے۔ افتح فعل امر کا صیغہ ہے۔ ادخل یا یاسر، تو داخل ہو اے یاسر۔ ادخل الغرفۃ یا یاسر، اے یاسر کمرے میں داخل ہو، تو کمرے میں داخل ہو۔ اوپر ایک تصویر تھی، افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، یہاں پر دو تصویریں دکھا کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ افتح الباب یا سہل، اے سہل تو دروازہ کھول۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔
تو یہ سہل کو کہہ رہا ہے حکم دینا. تو فتح یفتح سے فعل امر کا صیغہ. اگر آپ کو گردانیں اچھی طرح سے یاد ہوں گی تو یہ آپ اس طرح کے کئی جملے بنا سکتے ہیں جو میں آخر میں ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ادخلوا الی الغرفۃ، میں داخل ہوتا ہوں کمرے کی طرف. وادخل الی الغرفۃ، اور تو کمرے کی طرف داخل ہو. وادخل الی الغرفۃ، اور میں کمرے کی طرف داخل ہوتا ہوں. اچھا یہاں پر دیکھیں جو ادخل فعل امر کا صیغہ ہے، اس کا جو الف ہے یہ کون سا ہے؟ یہ حمزہ قطعیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو واحد متکلم کا حمزہ ہے وہ قطعیہ ہے. یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے یہ گر جائے گا واو ملانے سے، واو شامل کرنے سے، واو کے ساتھ پڑھنے سے. ودخل، ودخل فعل امر کا جو الف ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے، یہ وصلی ہوتا ہے، ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. لیکن واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ قطعیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ گرے گا نہیں. وادخل الی الغرفۃ، اور تو داخل ہو کمرے کی طرف. وادخل الی الغرفۃ، وادخل میں دیکھیں واو بھی آ رہا ہے لیکن حمزہ نہیں گر رہا. کیوں نہیں گر رہا؟ کیونکہ یہ حمزہ قطعیہ ہے واحد متکلم کے صیغے کا. اور میں کمرے کی طرف داخل ہوتا ہوں. اب آ جائیں اس تصویر کی طرف. اقعد فی مکانی، میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں. اقعد میں اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں. پہلے فتح یفتح سے اور داخلہ یدخل سے صیغے آ رہے تھے، اور خرج یخرج سے. اب قعد یقعد سے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو گردانیں یاد ہیں زبانی تو آپ کے پاس یوں سمجھ لے ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے، آپ اس پر کئی جملے بنا سکتے ہیں. جیسے افتح الباب ہے، افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. یفتح البابا وہ دروازہ کھولتا ہے. تفتح البابا تو دروازہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے، تو دروازہ کھولتا ہے. افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں. نفتح الباب ہم دروازہ کھولتے ہیں. فتحت البابا میں دروازہ کھولتا ہوں، یا میں نے دروازہ کھولا. فتحت البابا میں نے دروازہ کھولا. فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. اس طرح آپ ماضی کی گردانوں کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. پھر مضارع کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. یفتح البابا وہ دروازہ کھولے گا. ٹھیک ہے. تو اقعد فی مکانی میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں. وقعد فی مکانی کا دیکھیں فعل امر کا صیغہ آیا تو اس کا جو حمزہ ہے، فعل امر کا جو حمزہ ہے یہ وصلیہ ہے، یہ ملانے سے گر جائے گا. وقعد فی مکانی کا تو اپنی جگہ بیٹھ، اور تو اپنی جگہ بیٹھ. واقعد فی مکانی اور میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں. اب یہاں دیکھیں واقعد، واقعد جو ہے واقعد یہاں پر واو کے ملانے سے حمزہ نہیں گرا. کیوں نہیں گرا؟ کیونکہ یہ حمزہ قطعیہ ہے، اور حمزہ قطعیہ نہیں گرتا، حمزہ وصلیہ گرتا ہے. نصاب الصرف کا اگر آپ نے حمزہ والا سبق جو ہے وہ اچھی طرح سے، سبق نمبر غالباً 25 ہے، اگر اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا تھا تو آپ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا اس کے ساتھ آپ حاذا بھی لگا سکتے ہیں. واقعد فی مکانی حاذا میں اپنی اس جگہ پر بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح تقعد فی مکان، یقعد، تقعد، اس طرح آپ صیغے آپ کو آتے ہیں تو آپ گھما پھرا کر جو بھی جملے جس صیغے پر بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. اب آ جائیں آگے اگلی تصویر کی طرف جو آگے ہے. اقوم من مقامی، اقوم من مقامی. اب دیکھیں
داخلہ یدخلو، خرج یخرجو، فتح یفتح اور قعد یقعد کے بعد اب صیغہ آیا ہوا ہے قام یقوم سے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے قامہ، وہ کھڑا ہوا وہ ایک مرد قامہ، اور یقوم وہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوا یا کھڑا ہوگا، یقوم۔ ایک ہوتا ہے اقامہ یقیم، ٹھیک ہے، قامہ یقوم کھڑا ہونا، اقامہ یقیم قائم کرنا۔ اقامہ یقیم پر آپ گردان اگر آپ کو آتی ہے 14 صیغے تو آپ اس پر کئی جملے بنا سکتے ہیں۔ مین مقصد ہے آپ کے پاس عربی الفاظ کا خزانہ ہونا چاہیے، اور پھر معنی جو ہے وہ آپ موقع کی مناسبت سے اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ کے 500 تک بھی معنی آتے ہیں۔ جی ہاں، اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ حاذا لگا کر بھی جملہ بنا سکتے ہیں، اقوم من مکانی حاذا، میں اپنی اس جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ قم یا سعد من مکانکا، تم کھڑے ہو جاؤ اے سعد اپنی جگہ سے۔ اچھا، اس میں دیکھیں منادہ جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، پیچھے دیکھیں تو منادہ جو ہے وہ آخر میں آیا، تو اس کا مطلب درمیان میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ منادہ جو ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سعد قم من مکانکا، ٹھیک ہے، یا سعد شروع میں بھی آپ لا سکتے ہیں۔ یہ جو طریقہ جدیدہ ہے یا جو دیگر عربی کی کتابیں ہیں، یہ صرف آپ کے پاس اس لیے ہیں، آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اس لیے کہ آپ ان کو بار بار رپیٹ کریں، بار بار ان کو پڑھیں۔ صرف ہر چیز کو صرف سمجھنا کافی نہیں ہوتا، سمجھ بھی لیں، پڑھیں بھی صحیح۔ آپ ان کا ذخیرہ اپنے دل و دماغ میں جمع کریں، بہت سارے الفاظ کا آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے، اور ذخیرے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو گردانیں اچھی طرح سے آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ گردانیں آتی ہوں گی 14 صیغوں پر، آپ کو جو ہے وہ کسی بھی لفظ کو، کسی بھی مصدر کو پھیرنا آتا ہوگا تو آپ آسانی سے اس پر کئی جملے بنا سکیں گے۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس کو آپ اقوم من مکانی حاذا، میں اپنی اس جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، تم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، تو ایسا۔ اس کا جو ہے پھر آگے دیکھیں، افتح البابا، میں دروازہ کھولتا ہوں، افتح البابا، ہا کے نیچے زیر کیوں لائے ہم؟ افتح، ہا تو ساکن ہونی چاہیے تھی، فعل امر ہے، تو اس کو ملانے کی وجہ سے آگے دیکھیں الف لام ہے، تو ملانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ہا کو کسرہ دی ہے، افتح البابا، کسرت دینی پڑے گی۔ ساکن حرف کو آگے ملانے سے ساکن حرف پر کسرہ دی جاتی ہے۔ تو دروازہ کھول، افتح البابا، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، افتح البابا اوپر بھی تھا میں دروازہ کھولتا ہوں، نیچے بھی ہے میں دروازہ کھولتا ہوں، یعنی بچہ بار بار انہیں دہرائے، بار بار انہیں پڑھے، بار بار رپیٹ کرے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار، تاکہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ الا کا معنی تک نہیں کریں گے یہاں پر، طرف، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں، تو یہ مشا یمشی سے ہے، ٹھیک ہے۔ مشا یمشی، اگر آپ کو وہ گردان یاد ہے تو آپ اس پر کئی صیغے پھر ابھی بنا سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ امشی فعل امر کا صیغہ، امشی الی البابی، تو چل دروازے کی طرف، وامشی الی البابی، اور میں چلتا ہوں دروازے کی طرف۔ اخرج من الغرفتی، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ واخرج من الغرفتی، اب فعل امر کا صیغہ ہے تو اس سے حمزہ وصلیہ گر گیا، واخرج من الغرفتی، اور تو نکل کمرے سے۔ واخرج من الغرفتی، یہاں اخرج کا حمزہ کیوں نہیں گرا؟ واو آ رہا ہے آگے، پیچھے اس کے واو آ رہا ہے، تو حمزہ کیوں نہیں گر رہا؟ اس لیے نہیں گر رہا کہ یہ قطعیہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، واخرج من الغرفتی۔ دیکھیں یہ پہلے بھی آئے،
یہ جملے بعد میں بھی آئے. وجہ کیا ہے بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ بچے ان کو بار بار دہرائیں، بار بار انہیں رپیٹ کریں. بار بار پڑھنے سے ہی یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، نقوم ہم کھڑے ہوتے ہیں، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، قام وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوا یا ہوگا، وہ کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا. فعل مضارع کا پہلے آپ ماضی کی گردانیں بنائیں، فاتحہ سے، داخلہ سے، قعدہ سے، مشا سے، ٹھیک ہے، قامہ سے، اور پھر مضارع کی طرف آ جائیں، یدخلو، یقعدو اور یفتحو. اس سے آپ گردان بنائیں. اور جب آپ گردان بناتے ہیں تو آگے پھر آپ باب لگاتے جائیں یا غرفہ لگاتے جائیں، من الغرفاتی. یعنی کہ جملے بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو. اچھا، پھر اس پورے سبق میں آپ دیکھیں ثلاثی مجرد سے بھی یہاں پر صیغے آئے ہیں اور غیر ثلاثی سے بھی آئے ہیں. مزید فی جو ہوتا ہے نا وہ صحیح، مضاف، اجوف، ناقص، لفیف وغیرہ، ان میں دیکھیں آپ، ان میں سے بھی دیکھیں، غور کریں، خوب سبق پر بھی غور کریں، صیغوں پر بھی غور کریں. مشا وہ چلا، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، ایک مرد. تو اس سے آپ پھر گردانے بنا سکتے ہیں. امشی الی البابی میں چلا دروازے کی طرف، امشی الی البابی تو چل دروازے کی طرف، وامشی الی البابی اور میں چلتا ہوں دروازے کی طرف. ٹھیک ہے. آگے اس کا جو تابع سبق ہے الدرس الخامس، وہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں.